بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں انشاءاللہ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 14 پڑھیں گے، اور لیکچر نمبر 14 میں آج بھی میرا ٹاپک ہوگا خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاسٹ ٹائم ہم قبیلہ قریش اور ان سے بننے والے خاندانوں کے بارے میں جان رہے تھے، اور ہم قصی بن کلاب تک آ گئے تھے۔ قصی بن کلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجدی میں، یعنی ان کے شجرہ نسب میں ایک نمایاں حیثیت حاصل رکھتے ہیں، نمایاں مقام حاصل ہے انہیں۔ ان کے 3 بیٹے تھے، عبدالدار، عبدالعزیٰ، عبدمناف۔ عبدالدار، عبدالعزیٰ کو ہم الحمدللہ اپنے لاسٹ لیکچر میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ ان سے کون سی معزز شخصیات آئیں، یہ خاندان کس طرح بنا، کون کون اعلیٰ کردار، اعلیٰ منصب اور اعلیٰ حیثیت کے لوگ یہاں سے نمایاں حیثیت رکھ کے تشکیل پائے۔ آج انشاءاللہ ہم عبد مناف کے بارے میں جانیں گے کہ عبد مناف سے کتنے بیٹے ہیں اور پھر ان کے آگے کتنے خاندان ہیں۔ تو عبد مناف کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم یہ جانا تھا کہ ان کے ایک بیٹے ہاشم، دوسرے بیٹے مطلب، تیسرے بیٹے ہیں نوفل اور چوتھے بیٹے ہیں عبد شمس، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو ان کی نمبرنگ ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ 4 ہیں، یعنی پہلے کون ہے پھر کون ہے یہ ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو۔ میں نے ایک مقام پر یہ بھی پڑھا ہے کہ ہاشم اور عبد شمس باقاعدہ جڑواں بھائی ہیں، واللہ عالم۔ مطلب اور نوفل یہ 4 مطلب ان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج ان سے بات کو شروع کرتے ہیں، اس خاندان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبد مناف کے آگے کتنے خاندان بن سکے۔ ہاشم سے بنا بنو ہاشم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امیجیٹ گھرانہ ہے۔ نبوت کا چراغ اسی گھرانے میں، اسی خاندان میں روشن ہوا ہے۔ اس خاندان کو ایک اعلیٰ شرف حاصل ہے، ایک بہت عظیم اور بہت ہی خوبصورت مرتبہ حاصل ہے، مقام حاصل ہے، نہ صرف دنیا میں، اللہ کے پاس بھی بے انتہا خوبصورت شخصیات اس خاندان میں پیدا ہوئی ہیں۔ پھر بنو مطلب سے وجود میں آئے، نوفل سے بنو نوفل بنے، یعنی ان کا خاندان بنا، اور عبد شمس سے بنو عبد شمس کا خاندان وجود میں آیا۔ بنو ہاشم اور بنو عبد شمس کو بہت زیادہ نمایاں حیثیت حاصل ہوئی، کمپیریٹیولی بنو مطلب اور بنو نوفل اتنا زیادہ نمایاں نہیں ہو پائے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے خاندان میں نمایاں شخصیات نہیں آئی تھیں، بلکہ یہ تھا کہ ان کے خاندان میں بہت زیادہ، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ انسان بہت پرومیننٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ان کا خاندان بہت پرومیننٹ نہیں ہو پایا۔ بڑے پیڑ اگ گئے ساتھ میں، تو چھوٹے چھوٹے جو درخت تھے وہ اتنا زیادہ نمایاں نہیں ہو پائے۔ بس یوں ایک ایگزامپل آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو پہلے ہم بنو مطلب اور بنو نوفل کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ دو گھرانوں کے بارے میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بنو مطلب سے، یعنی مطلب سے جو گھرانہ تھا، ان سے ان کے بیٹے ہوئے حارث، اور حارث سے حارث کے بیٹے ہوئے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جب غزوہ بدر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم المغازی پہ پہنچیں گے، جب ہم انشاءاللہ غزوات کو پڑھیں گے تو اس میں اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن یہ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، یہ وہی صحابی ہیں کہ جو غزوہ بدر میں جب کفار مکہ میدان میں آئے تھے، جیسے ابو جہل، شیبہ، عتبہ، یہ سب، تو انہوں نے آ کر یہ للکارا تھا کہ ہمیں ہمارے ہم مرتبہ کسی جنگجو سے جو ہے جنگ کرنی ہے۔ یعنی کوئی بھی، اسلام تو سب کو ایکوالٹی کا درس دے رہا تھا، تو صحابی رسول جب میدان میں 3 صحابی رسول میدان میں آئے رینڈملی، تو ان سرداروں نے اعتراض کیا کہ ہمیں ہمارے ہم مرتبہ جنگجو سے جنگ کرنی ہے، ہم کسی سے بھی جنگ نہیں کریں گے، ہم اپنے ہم مرتبہ ہم پلہ کسی جنگجو سے کریں گے۔ تو پھر یہ جو ان کے مقابلے، ان سرداروں کے مقابلے پہ جو میدان غزوہ بدر میں، میدان جنگ میں جو تشریف لائے تھے، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو ہاشم سے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو ہاشم سے ہیں، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو مطلب سے ہیں، یہ تشریف لائے تھے۔ مطلب ہونے کی وجہ سے انہیں مطلبی بھی کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القابات مبارکہ ہیں ان میں بھی مطلبی آپ کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاشمی کہا جاتا ہے، مطلبی کہا جاتا ہے، انہیں مطلبی عبد المطلب کی نسبت سے بھی کہا جاتا ہے، اور ان مطلب سے بھی ان کی نسبت کو جوڑا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت خاص محبت دی ہے، بہت خاص شفقت دی ہے ہمیشہ ہاشم کے بچوں کو، ہاشم کے خاندان کو، پورے بنو ہاشم کو بنو مطلب کی حمایت حاصل رہی ہے، تھرو آؤٹ رہی ہے، اسلام کے بعد بھی حاصل رہی ہے۔ انہوں نے بہت کم مخالفت کی ہے، بلکہ اسلام لانے میں پہل اس خاندان میں سے بہت سی شخصیات نے پہل لانے میں، مطلب اسلام لانے میں پہل کی ہے۔
تو یہ خاندان جو ہے یہ ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربت کا احساس دلاتا رہا ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں۔ پھر بنو نوفل، نوفل سے نوفلون انہیں کہا جاتا ہے، جیسے مطلبی کہا جاتا ہے، انہیں نوفلون کہا جاتا ہے۔ ان سے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، اس سے پہلے انہوں نے مخالفت کی تھی اسلام کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا غزوہ احد میں، تو یہ بھی اس شہادت کا جو پلاٹ تیار کیا گیا تھا نا، بیسیکلی جو وحشی بن حرب کو جو خریدا گیا تھا اور پھر اس کو پورا بتایا گیا تھا کہ اس طرح ان کو شہید کرنا ہے، تو وہ اس میں ان کا بہت اہم کردار تھا، ہند کے ساتھ مل کے، جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ پھر یہ ان کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا سمجھ لیا۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ بس اتنا ہی ہے ان کے بارے میں، اس سے زیادہ ڈیٹیل آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ نمایاں حیثیت بنو مطلب اور بنو نوفل کو اس اعتبار سے حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ بنو مطلب میں سے امام شافعی رحمہ اللہ، بہت نمایاں، بہت اہم خاص شخصیت، جو آپ جانتے ہیں کہ فقہی اماموں میں جو 4 فقہی امام ہیں ان میں بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت نمایاں پائے کہ بہت جید علماء میں ان کا شمار ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، بنو مطلب سے تعلق ہے ان کا بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک میں۔ اور آپ کو پتہ ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں بہت اوپر سے جا کر جو ہیں ملتے ہیں۔ تو یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے یہ شہزادے شہزادیاں جتنی بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ان میں سے بہت بڑے بڑے جید علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں بھی ان کا جو ہے شمار ہے، ان سے نسب ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ العظیم، ان سب کا اکرام ہم سب پہ واجب ہے۔ پھر بنو عبد ہم پڑھ رہے ہیں عبد مناف کی جو تیسرے بیٹے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ بنو نوفل اور بنو مطلب کے بعد جنہیں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہیں بنو عبد شمس۔ بنو عبد شمس سے تو اتنا زیادہ اس خاندان کو اس نام سے یعنی اتنی زیادہ پہچان نہیں ملی۔ امیہ ان کے بیٹے تھے، امیہ سے اس خاندان کو بہت نمایاں حیثیت حاصل ہوئی، امیہ سے ان کو ایک پہچان ملی، اور یہ خاندان بنو امیہ کے نام سے یا اموی خاندان کے نام سے مشہور ہوا۔ امیہ کے 2 بیٹے حرب اور ابو العاص، انہوں نے خصوصی طور پر نمایاں حیثیت حاصل کی اور بڑے خاندان ان سے وجود میں آئے۔ حرب کے بیٹے صخر بن حرب جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو سفیان ان کی کنیت ہے، اور صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے ان کا بیٹا یزید، اور یزید اینڈ سو آن آگے اس کی جو نسل پوری چل رہی ہے، یہ پورا یہ امیہ کا بیٹا حرب سے پھر یہ پورا جو ہے یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ملوکیت کی جو بنیادیں رکھی گئیں اور یہ سب کچھ، تو یہ امیہ خاندان سے ہی یہ سب چیزیں چلتی بھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ابو العاص کے 3 بیٹے جنہوں نے نمایاں حیثیت حاصل کی خاندان رکھنے کے اعتبار سے، تو ان میں ایک عثمان کا نام نمایاں ہوتا ہے، آگے عثمان سے بیٹے بیٹے بیٹے، کافی لمبا خاندان اور وہ سب کچھ چل رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہسٹری میں آپ ان کے ناموں کو پڑھ سکتے ہیں۔ سیرہ میں ان سے متعلق فی الحال اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، موٹی موٹی باتیں جو چند ہمیں بنو عبد شمس کے متعلق پڑھنی، ہم اس پہ ذرا دھیان دے لیتے ہیں۔ تو ابو العاص سے ایک بیٹے حکم سے مروان، اور مروان سے آپ جانتے ہیں کہ کتنی ساری جو ان کی ایک ہسٹری ہے مروان سے، یہ مروان وہی ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ ہے۔ اور ابو العاص کے ایک بیٹے کا نام عفان کے بیٹے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ اسلام ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بنو امیہ سے ہی بلانگ کرتے ہیں، ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ایک نمایاں شخصیت، اور عشرہ مبشرہ میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عثمان بن عفان ان کا اصل نام ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے بنو عبد شمس کے بارے میں بھی پڑھا، اور بنو عبد شمس جو ہیں انہوں نے تھرو آؤٹ جو ہے کافی زیادہ رکھی ہے بنو ہاشم کے ساتھ ایک عداوت، اور ایک ان کو چیلنج کرنا، ان کو ٹکر دینا ہمیشہ سے رہا ہے ان کے یوں کہہ لیجیے کہ ان کے کریڈٹس میں۔ اور بنو عبد شمس جو ہیں یہ وہ ہیں جنہیں دارالندوہ میں ایکچولی
عقاب کا منصب دیا گیا تھا۔ عقاب یعنی کہ جو علم برداری تھی، جو جنگ کا نشان، جو جنگ کا پرچم ہوا کرتا تھا، وہ اس خاندان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا۔ دارالندوہ میں انہیں یہ اتھارٹی دی گئی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جب بات رکھی سامنے اور نبوت کا اعلان کیا، تو پھر اس خاندان نے اس بات کو بھی اٹھاتے ہوئے کہ ہم تو جنگ میں بہت ماہر ہیں، جنگ میں بہت جنگجو ٹائپ کے لوگ ہیں اور ہم بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، تو بس ذرا ذرا سی باتوں پہ جنگ کی یعنی وہ کرنا کہ عقاب تو ہمارے ہاتھ میں، یہ ان کے اندر ایک رہی ہمیشہ سے۔ پھر بنو ہاشم کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھے بیٹے عبد مناف کے، جن کا نام ہاشم بن عبد مناف ہے، ان کا اصل نام تھا عمر العلا۔ ان کا اصل نام تھا عمر العلا، اور عمر العلا کی میں نے آپ کے سامنے سلائیڈ میں ان کے جو بچے ہیں، ان کی جو بیسیکلی ان کی جو آل ہے وہ رکھی ہے آپ کے سامنے۔ ان کی 5 نکاح ہوئے تھے۔ ایک ہوا تھا قتیلہ سے، دوسرا ہوا تھا واقیدہ سے، تیسرا ہوا تھا حالہ سے، اور پھر بنو قزاع کی بھی ایک خاتون سے ہوا تھا۔ ان کا مجھے نام نہیں مل سکا، آپ میں سے کسی کو ملے تو اللہ آپ کے بھی علم میں اضافہ کرے، میرے علم میں بھی اضافہ کرے۔ ان کا تعلق بنو قزاع سے تھا، یہ میں لکھنے میں کامیاب ہو سکی، لیکن ان کا نام نہیں جان سکی۔ اور پھر ایک ان کا نکاح ہوا تھا سلمہ بنت عمرو، جو بنو نجار سے تھیں، یثرب میں رہا کرتی تھیں۔ تو یہ جو ان کا نکاح ہوا تھا قتیلہ کے ساتھ، ان سے پیدا ہوئے تھے اسد۔ یہ اسد وہی اسد ہیں جو حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو شیبہ ہیں، جن کی والدہ سلمہ بنت عامر بنو نجار یثرب سے جن کا تعلق ہے، ان کے بیٹے شیبہ جو عبد المطلب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان، سگے دادا، حقیقی دادا، یعنی پردادا وغیرہ نہیں، حقیقی دادا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیور ہاشمی گھرانے سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی لڑی میں سے ہیں۔ اسد ان کے نانا ہیں اور شیبہ ان کے دادا ہیں، یعنی عبد المطلب ان کے دادا ہیں اور اسد ان کے نانا ہیں، کیونکہ ان کی والدہ کے امیجیٹ فادر ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بنو قداع سے جو ان کا نکاح ہوا تھا، ان سے ان کے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے نضلہ، اور بیٹی پیدا ہوئی تھی شفا۔ پھر جو ان کا نکاح واقیدہ کے ساتھ ہوا تھا، ان سے ان کی 2 صاحبزادیاں تشریف لائیں دنیا میں، ان کا نام خالدہ اور ضعیفہ، ٹھیک ہے۔ پھر جو ان کی زوجہ تھیں حالہ، ان سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے ابو سیفی، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام حیا بھی بتایا جاتا ہے اور جنہ بھی بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا حیا نام ہے یا جنہ نام ہے، دونوں نام ملتے ہیں۔ اور جو ان کا نکاح سلمہ بنت عمر سے ہوا، ان سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے شیبہ، جو عبد المطلب کے نام سے مشہور ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک، دادا محترم، اور ان کی بہن ہوئی تھی رقیہ۔ تو سلمہ سے 2 بچے ہیں، شیبہ اور رقیہ، حالہ سے 2، ابو سیفی، حیا یا جنہ، قتیلہ سے اسد، واقیدہ سے خالدہ، ضعیفہ، اور جو بنو قداع کی جو خاتون تھیں، ان سے ان کے 2 بچے تھے نضلہ اور شفا۔ تو یوں ان کی جو اولادیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، ان کی جو ازواج تھیں وہ آپ کے سامنے، یعنی ان کی زوجہ جتنی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اور ہاشم جو ہے، انہیں ہاشم کیوں کہا جاتا ہے، یہ بات ہم اپنے پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ ہشم عربی میں کہتے ہیں توڑنا، یہ روٹی کے ٹکڑوں کو توڑا کرتے تھے اور شوربے میں بھگو کے، بہت ہی فیاض تھے، بہت ہی رحم دل تھے، سخی تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، فیاضی کیا کرتے تھے، عازمین حج کو کھلایا کرتے تھے، اور جو غریب مسکین ہوا کرتے تھے انہیں کھلایا کرتے تھے۔ یہ وہ خاندان ہے جن کا دسترخوان ہمیشہ سے وسیع رہا ہے، اور آج کے دن تک سادات کا جو دسترخوان ہے وہ وسیع ہی ہے، اور یہ قیامت تک وسیع ہی رہے گا۔ اللہ نے ان کو ایک خاص شرف عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں خاص عزت عطا کی ہے، یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا، یہ ان کی جبلت میں، یوں کہہ لیجئے۔ تو یہ ہمیشہ سے اس طرح کیا کرتے تھے ہاشم، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے ہاشم، کہتے ہیں توڑنا۔ تو یہ روٹی کے ٹکڑوں کو توڑ کر شوربے میں بھگو کر غریبوں کو کھلایا کرتے تھے، مسکینوں کو کھلایا کرتے تھے، فیاضی کیا کرتے تھے۔ ہاشم ایک مرتبہ گئے تھے سفر پہ۔ سفر ان کی جو قریش کے قبیلہ قریش کے جو سفر کی بنیاد رکھی تھی، بیسیکلی وہ بھی ہاشم نے ہی رکھی تھی۔ یہ سردی اور گرمی کے جو سفر ہوا کرتے تھے، یعنی شام اور یمن کے جو سفر تھے، جو قبیلہ قریش کیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے، اس کی بنیاد بیسیکلی ہاشم نے ہی رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہاشم جو ہیں، ان کو سقایا اور رفادہ کا بھی شرف حاصل رہا ہے۔ حجاج کرام کو یہ پانی وغیرہ پلاتے تھے، میزبانی کرتے تھے، یہ بھی منصب انہی کو حاصل ہوا تھا۔ پھر بڑے معزز تھے، مالدار تھے، اور یہ جتنا بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا تھا، جو کچھ بھی ان کو عطا کیا تھا، وہ ضرور
ظاہر سی بات ہے انسان نیک ہوتا ہے، اچھی فطرت پر ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے کام آتا ہے، تو ہمیشہ سے لائم لائٹ میں اللہ پاک نے ان کو رکھا۔ یہ یثرب شام کے سفر پر تھے، یثرب جا رہے تھے، تو ان کو یوں ہوا کہ راستے میں یہ رکے یثرب میں، تو انہیں قبیلہ جو بنو نجار تھا ان کی خاتون سلمہ بنت عمر پسند آ گئیں، انہوں نے ان سے شادی کا پیغام بھجوایا، ان کے والدین کو نکاح ہو گیا۔ نکاح ہوا، بیوی جو تھیں ان کی حالت حمل میں ہی تھیں، لیکن یہ اس وقت ان کو اپنے کام کے سلسلے میں، اپنے بزنس کے سلسلے میں شام جانا پڑا، یہ وہاں روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے، اور غزہ میں ہی جو ہے ایک مسجد ہے جس کا نام ہے سید الحاشم مسجد، یہ وہیں پر مدفن ہے، ٹھیک ہے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے سلمہ نے جن بیٹے کو جنم دیا وہ بیٹے کا نام شیبہ ہے۔ شیبہ ان کا نام کیوں رکھا گیا؟ شیبہ ان کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ ان کے سر میں چاندی تھی، تھوڑی سی سفید بال تھے ان کے سر کے اندر پیدائشی طور پر، تو ان کا نام ہی شیبہ رکھ دیا گیا۔ بعد میں یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے، وہ انشاءاللہ جب ان کا ابھی آئے گا ٹاپک تو پھر اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ عبد المطلب ان کا نام کس طرح پڑا، کیا واقعہ تھا۔ تو اس طرح سے ہاشم کی یہ جو شیبہ ہیں، یوں اس طرح سے ان کا نکاح ہوا، اس طرح سے یہ تشریف لائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہاشمی ہیں، شیبہ ان کے دادا ہیں، اور اسد ان کے نانا ہیں، کیونکہ والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے ہاشم کے بارے میں جانا، معزز، معتبر، نہایت خوبصورت، نہایت حسین خاندان، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے گھر سے چراغ کی طرح روشن ہوئے ہیں، انہی کے چشم و چراغ ہیں۔ پھر ہاشم بن عبد مناف میں سے جو بہت نمایاں جو پورے کائنات کے تاجدار ہیں وہ تشریف لائے ہیں، ہاشم کے بیٹے عبداللہ اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ۔ یہ عبد المطلب وہی ہیں جن کا نام شیبہ ہے، تو انہیں خاص نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ باقی جو پیچھے ہم نے بیٹے پڑھے ہیں یا بیٹیاں پڑھی ہیں وہ تو یقیناً عزت اکرام کے لائق ہیں ہی، لیکن عبد المطلب کو اس لیے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہاشم ہم نے پڑھ لیے، عبد مناف کے بیٹے، ان کے بارے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں عبد المطلب کے بارے میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا محترم ہیں ان کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں کتنی ہیں اور کیسے ہیں۔ اب ہم حضرت عبد المطلب کے بارے میں سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ اس ٹاپک میں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوبصورت خاندان ہے اس میں جو انہیں مقام حاصل ہے، جو دادا ہیں، محترم ہیں، انہیں کیا شرف ملا، انہیں کس کس طرح سے کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور کس کس طرح اللہ نے ان کے شرف میں اضافہ فرمایا۔ سرداری تو ہمیشہ سے اس گھر کی لونڈی رہی ہے، سرداری آج بھی انہی کے گھر کی لونڈی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے شہزادے شہزادیاں رہتی دنیا تک اس کائنات میں سرداری کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو صاحبزادے کتنے ہیں؟ صاحبزادے ہیں حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، ابو لہب، مقوم، حمزہ، صفار یا زرار بھی ان کا نام آتا ہے۔ صفار کو آپ زرار بھی کہہ سکتے ہیں، زرار کو آپ صفار بھی کہہ سکتے ہیں۔ عباس، غیداق یا حجل، غیداق بھی اور حجل بھی یہ ایک ہی شخص کے دو نام بتائے جاتے ہیں، قسم اور عبد الکعبہ۔ اچھا، یہ ان کے صاحبزادے ہیں جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں، سیرہ کی دیگر کتب میں ملتے ہیں۔ الرحیق المختوم میں جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، یا جو ان کی اولاد کے بارے میں بتایا گیا، تھوڑا سا میں آپ سے اس کے بارے میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی۔ جب آپ انشاءاللہ میں آپ کو بک ریڈ دوں گی، آپ بک ریڈ میں دیکھیں گے تو یہاں یوں بیان کیا گیا کہ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض نے کہا ہے کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 13 تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجل تھا۔ لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ ہے اور غیداق کا دوسرا نام حجل تھا۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ غیداق کا دوسرا نام حجل تھا، لیکن یہ جو مقوم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ بتایا گیا ہے رحیق المختوم میں نے جو سیرہ کی دیگر کتب ہیں ان میں تحقیق کے ساتھ یہ چیز نوٹس کی ہے، یہ چیز دیکھی ہے ثم الحمدللہ، کہ مقوم جو تھے یہ حالہ بنت وحیب کے بیٹے تھے، جبکہ عبد الکعبہ
ممنعہ بنت عمر کے بیٹے ہیں. یہ دو ازواج ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم ان کی آل پہ جائیں گے, ازواج کو دیکھیں گے تو یہ چیز ہمیں کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا, اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے لکھیے گا کہ مقوم حالہ بنت وہیب کے بیٹے ہیں اور ممنعہ کے بیٹے ہیں عبد الکعبہ. تو یہ ایک ہی شخص کے دو نام نہیں ہو سکتے ہیں, یہ دو الگ الگ والداؤں سے دو الگ الگ صاحبزادے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا, جبکہ کیونکہ ابن ہشام رحمہ اللہ نے اسی طرح سے بیان کیا اپنی سیرہ میں یا اپنی کتاب میں, جو انہوں نے ابن اسحاق رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں سے سیرہ کی جو کتاب ہے ان میں اس کی انہوں نے شرح کی ہے, اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے. لیکن جو سیرہ کی دیگر کتب ہیں جو جس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, جیسے شوقی ابو الخلیل کی بھی میں نے اٹلس پڑھی ہے سیرہ کی, اس میں بھی, اور سیرہ انسائکلوپیڈیا میں بھی, اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں جیسے رحمۃ للعالمین ہے, سید سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی وغیرہ, اس میں بھی میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ صفیہ یا سمرہ بنت جندب کا بیٹا جو ہے یہ قسم ہے, ان کا نام ہے قسم. تو قسم نام کے بھی بیٹے موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. پھر وکیپیڈیا پہ بھی آپ سرچ کیجئے گا, جب آپ بنو عبد المطلب لکھیں گے یا یوں لکھ لیجئے گا کہ عبد المطلب, فیملی آف عبد المطلب, تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی. تو اٹ مینس کہ کافی ساری جگہوں سے ہمیں یہ مل رہی ہے نا, مطلب ایک ریفرنس ہمیں مل رہا ہے. باقی واللہ عالم, اللہ بہترین جانتا ہے. جہاں تک میری ریسرچ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, کہ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہم اسی بک سے پڑھ رہے ہیں تو اسی بک میں جو لکھا ہے ہم اندھی تقلید کرتے رہیں. ٹھیک ہے, بک میں لکھا ہے, لیکن دوسری دیگر کتب کو بھی سامنے رکھنا ہے, اور اگر وہ ان کی جیسے یوں کہہ لیجیے کہ اگر ان کی اوتھینٹسٹی بھی پروون ہے تو پھر ہمیں اس کو بھی نوٹس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کی صاحبزادیاں 6 بیان کی جاتی ہیں. ام حکیم, جن کو البیدہ بھی کہا جاتا ہے یا بیدہ بھی کہا جاتا ہے. بیدہ ان کا نام تھا, ام حکیم ان کا لقب تھا. امیمہ, عروہ, برہ, عاتکہ اور صفیہ. ٹھیک ہے, یہ ان کی صاحبزادیاں ہیں. اب ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا یہ ڈیٹیل بھی رکھ دوں کہ کون سی زوجہ سے کون سے بچے ہیں اور زوجہ کا تعلق کہاں سے تھا. فاطمہ یا جنہیں عاتکہ بھی کہا جاتا ہے بنت عمر, یہ بنو مخزوم سے تھیں. ٹھیک ہے. ان کی جو اولادیں ہیں ان میں صاحبزادے اور صاحبزادیاں ان کے نام یوں ہیں: زبیر, ابو طالب, عبداللہ, ام حکیم جو کہ البیدہ, برہ, عاتکہ اور امیمہ. ٹھیک ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیاں ہیں. ان کی خاص ایک اہمیت ہے, ان کے خاص مقام ہیں. یقیناً وہ تھوڑا بہت زیادہ ڈیٹیلز, ظاہر سی بات ہے میں اتنے شارٹ ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے یقیناً نہیں رکھ سکتی ہوں, لیکن مجھے جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے مختصر وقت میں جتنا آپ کے سامنے رکھ سکوں میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا پسند کروں گی, ضرور رکھنا چاہوں گی. جیسے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور رکھنا چاہوں گی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ یا عاتکہ بنت عامر, یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیجیٹ دادی ہیں, کیونکہ عبداللہ انہی کے صاحبزادے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم. ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن عبد المطلب یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں یا عاتکہ کے بیٹے ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کی جو بیٹی ہیں ام حکیم, یہ ام حکیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہیں. یہ نانی کا رشتہ رکھتی ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جو ہیں یہ بیسیکلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی کا رشتہ بھی رکھتی ہیں, یہ ان کی نانی بھی ہیں. پھر ابو طالب بن عبد المطلب, ان کا اصل نام تھا عبد مناف. ٹھیک ہے. اور یہ بنو ہاشم کے سردار بنے بعد میں, جب عبد المطلب کا جب وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا, تو پھر یہ بنو ہاشم کے یہ سردار تھے. اس گھرانے کے جو سردار تھے, جو حاکم تھے, وہ ابو طالب بنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں, حضرت عقیل بن ابو طالب کے والد ہیں, حضرت جعفر بن ابی طالب کے والد ہیں, اور بہت اونچی شخصیات کے, اور بیٹیاں بھی ہیں ان کی, صاحبزادیاں بھی ہیں. جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی ڈیٹیلز میں جائیں گے یقیناً پھر ہم ان کے بارے میں بھی اور مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پھر یہ جو برہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی ہیں, یہ ابو سلمہ کی والدہ ہیں, اور یہ ابو سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ برہ جو ہیں پھپھو, ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے, یہ بھی بہت اونچی شان والی ہیں کہ ان کے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں. ٹھیک ہے. ابو سلمہ کی والدہ ہیں یہ. پھر عروہ بھی ان کی پھپھو ہیں,
عاتقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہے۔ پھر امیمہ، یہ جو امیمہ ہیں یہ زینب بنت جہش جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں زینب بنت جہش، یہ ان کی والدہ ہیں امیمہ۔ اور عبداللہ ابن جہش جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ان کی بھی والدہ ہیں۔ تو دیکھیے کتنے سارے معزز رشتے ناتے یہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو چچا ہیں زبیر جو ہیں، میں نے آپ لوگوں سے جو حلف الفضول کا ذکر کیا تھا، ایک جنگ فجار ہوئی تھی، یہ ان کا اس میں بہت نمایاں کردار آپ کو ملے گا۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سارے کردار جو ہیں یہ وہ ہیں جن کا بہت خاص ایک مقام ہے، بہت خاص ایک نمایاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات مبارکہ میں باضابطہ طور پر ایک خاص مقام ہے، چاہے واسطہ یا بالواسطہ، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، قریبی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر یہ جو نتیلہ ہیں بنت خباب، یہ قبیلہ نمر سے تھیں۔ قبیلہ نمر جو ہے یہ ایک یمنی قبیلہ تھا۔ ٹھیک ہے، ذہن میں یہ چیز بھی رکھیے گا۔ ان سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں، تشریف لائیں دنیا میں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عباسیہ جو خلفۂ عباسی ہیں ان کے جد امجد ہیں، اور یہ حاجیوں کو پانی پلانے کا، زمزم پلانے کا، ان کی میزبانی کرنے کا شرف انہیں اسلام سے پہلے تک بھی حاصل رہا، یعنی جب زمانہ اسلام آیا اس وقت تک بھی انہی کے ہاتھ میں تھا وہ۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہاتھ میں رہا، انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس، اور یہ جتنے بڑے اور اونچے نام ہیں یہ تمام کے تمام کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ عباس کے نام سے آ رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور کن کے بیٹے ہیں؟ نتیلہ بنت خباب، ان کے بیٹے ہیں، جو کہاں سے تھیں؟ قبیلہ نمر سے تھیں۔ نمر کہتے ہیں اس قبیلے کو، یمنی قبیلہ تھا۔ پھر ان کے بیٹے زرار بھی ہیں، یا صفار کہہ سکتے ہیں آپ ان کو۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر ان کے علاوہ یہ جو حضرت حالہ بنت وہب ہیں، یہ وہیب، سوری ناٹ وہب، وہیب، حضرت حالہ بنت وہیب یہ بنو زہرہ سے ہیں۔ اب یہ بنو زہرہ کون سا ہے؟ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی ہیں، حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی خاندان ہے بنو زہرہ۔ ان جو ہستی ہیں، یہ جو والدہ ہیں، یعنی یہ جو دادی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے جو چچا پیدا ہوئے ہیں وہ ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، مقوم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت صفیہ، یہ حضرت صفیہ جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ان کی بھابھی ہیں، حضرت صفیہ بھابھی ہیں، کیونکہ یہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ چیزیں، یہ باتیں آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہمیں ساری زندگی کفایت کریں گے۔ ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں، ان عظیم شخصیات کو ہم اتنے آرام سے صرف ناموں سے جانتے ہوئے اور باقی کچھ خبر ہی نہ ہو، ہم نہیں گزر سکتے نا۔ یہ ناآشنائی ہمیں مہنگی پڑے گی، یہ ناآشنائی نہیں ہونی چاہیے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے، شفاعت کی پیاس ہے، طلب ہے، اور محبت کی چاہت ہے، ان کی اطاعت کی خوشی ہے، خواہش ہے، تو پھر ان کے پیاروں سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے، ان کے قریبیوں کو بھی ہمیں اتنا ہی قریب سمجھنا چاہیے جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نسبتیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان تک پہنچا رہی ہیں، یہ نسبتیں جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حاصل ہو رہی ہیں، تو کیونکہ وہ ہمیں پیارے ہیں اس لیے یہ ساری ہستیاں بھی ہمیں پیاری ہیں۔ انہیں محبت کے ساتھ پڑھیں، اور سیرہ تو ویسے ہی عبادت کے ذوق سے پڑھیں، اس میں عبادت کا اجر مل رہا ہے انشاءاللہ ہمیں، اس کی محنت بھی ہمیں یقیناً اللہ کے یہاں درجہ دلا رہی ہوگی، اس پہ محنت بھی ہمیں یقیناً ثواب کا مستحق بنا رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھابھی بھی ہیں، کیونکہ زبیر بن عوام کی والدہ ہیں، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے بیٹے ہیں؟ عوام کے، اور عوام کن کے بھائی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہ آپس میں خاندان اس طرح سے ملتا ہے، اور یہ حالہ بنت وہب جو دادی ہیں یہ خود بنو زہرہ سے ہیں، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی بلونگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہم نے انہیں بھی پڑھا، تو 3 ہم نے دادیاں پڑھ لیں، 3 دادیاں ہمیں اور پڑھنی ہیں۔ تیسری ہم نے جو چوتھی دادی کا نام ہے وہ ہے لبنہ بنت حاجر، یہ بنو خزاعہ سے تھیں، ان کے بیٹے کا نام ہے ابو لہب، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر صفیہ
یا سمرہ، صفیہ کا نام سمرہ بھی بتایا جاتا ہے، سمرہ بنت جندب، یہ بنو حوازن سے تھیں۔ ان کے بیٹے ہیں حارث اور انہی کے بیٹے ہیں قسم، جن کے بارے میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کہہ رہے ہیں کہ قسم نام کے بیٹے نہیں تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے بتایا کہ میں نے ان تمام کتب کو سامنے رکھ کر دیکھا ہے تو ان میں یہ ان کا نام موجود پایا ہے، تو میں اس سے روگردانی نہیں کر سکتی ہوں۔ میری ذمہ داری ہے کہ جو مجھ تک پہنچا ہے میں آپ تک ضرور پہنچاؤں۔ باقی اللہ میری ہر شارٹ کمنگ سے درگزر فرمائے، اگر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ اس کو درگزر فرمائے۔ آپ اہل علم بھی اس کو سن رہے ہیں، اگر میری کوئی غلطی ہے، کوئی شارٹ کمنگ ہے تو میرے حق میں ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے درگزر فرمائے، اور آپ میسج کر کے بھی اگر بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں اصل میں یہ حقیقت میں قسم تھے یا نہیں تھے، لیکن میری تحقیق، میری ریسرچ کے مطابق یہ موجود ہیں، اور یہ صفیہ یا سمرہ بنت جندب کی اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، یہ بنو حوازن سے ان کا تعلق ہے، ان کی والدہ کا، اور ان کے بارے میں ہم نے جان لیا۔ حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے بالکل مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن پڑھنا چونکہ بہت ضروری ہے لہٰذا ہم ان کو پڑھیں گے۔ یہ بڑے چچا ہیں حارث، اور یہ وہی چچا ہیں کہ جس وقت حضرت عبد المطلب نے زمزم کا کنواں کھودا تھا، اللہ کی جو بشارت اللہ نے ان کو عطا کی تھی، جو اللہ پاک نے ان کو الہام دیا تھا، جو ان کو حکم دیا تھا، ایکچولی خواب جو ان کو دکھایا گیا تھا کہ زمزم کا کنواں جو ہے آپ کھودیں۔ ابھی انشاءاللہ اسی ٹاپک میں اللہ کی توفیق سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اس وقت یہ حارث موجود تھے، تو ان حارث کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حارث بڑے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے۔ ان کے آگے 4 بیٹے ہوئے تھے، نوفل بن حارث، ٹھیک ہے، نوفل بن حارث، اور ایک ہوئے تھے عبداللہ بن حارث، ایک ہوئے تھے ربیہ بن حارث، اور ایک ہوئے تھے ابو سفیان مغیرہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ابو سفیان مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں، کیونکہ اس وقت جو دایاں ہوتی تھیں، جو دودھ پلانے والی خواتین ہوتی تھیں، اجرت لے کے جو دودھ پلایا کرتی تھیں، وہ پھر ایک بچے کو نہیں پلایا کرتی تھیں، وہ پھر ایک خاندان کے کئی بچوں کو بھی پلایا کرتی تھیں۔ تو یہ چچا اس طرح سے بھی تھے کہ مطلب ہم عمر بھی ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے دیکھیں آپ کو ان کی ہم عمری کا احساس ہو رہا ہے کہ اسی وقت جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیرخوار تھے، اسی وقت ان کے یہ چچا وغیرہ بھی شیرخوار ہوا کرتے تھے، یا چچا کے بچے بھی شیرخوار ہوا کرتے تھے۔ تو یہ کتنے قریبی ہیں، اور ایک ساتھ پلے بڑے جوان ہوئے۔ تو جو محبت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے تھی، جو غم آپ ان کا کھاتے تھے، ان میں سے چند کے اسلام قبول کر لینے پہ جو آپ کو خوشی محسوس ہوتی تھی، ان کے چند کے اسلام کو ریجیکٹ کر دینے پہ جو غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کرتا تھا، وہ ہم اس کو پڑھے بغیر محسوس نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ وہ غم، اس غم کی انٹینسٹی، اس غم کی شدت ہمیں کبھی احساس نہیں ہو سکتا۔ ہم قرآن کریم کی اس آیت کی انٹینسٹی کو، ڈیپتھ کو کبھی محسوس نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حکم دیا تھا۔ سورہ کہف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت باقاعدہ نازل کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یعنی منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح کی اسی موضوع کی کئی اور، یعنی اسی طرز پہ اللہ پاک نے کئی اور مقامات پر بھی ارشاد فرمایا کہ اتنا غم مت کھائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے ان کے غم میں، کہ یہ چیز پر، اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اس قرآن پر، اس بات پر، حدیث پر ایمان نہیں لاتے ہیں آپ، تو اس غم میں اپنے آپ کو گویا کہ ہلاک کر دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی شدت ہوگی جس غم کو اللہ نے بھی دیکھا، اور اللہ نے بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کہ میرے حبیب بس 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 اتنا غم مت کھائیں۔ تو میں یہ بناتے ہوئے، یہ لیکچر بناتے ہوئے، میں کئی مقامات پر میں یقین کیجئے کہ پھوٹ پھوٹ کے روئی ہوں کہ وہ درد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب احساس ہوا آپ کو کیوں تھا، اتنا غم، اتنا دکھ آپ کو کیوں تھا، اللہ کے حبیب اتنی تکلیف آپ کیوں محسوس کرتے تھے، کیونکہ سب آپ کے کتنے پیارے، کتنے قریبی تھے۔ میرے گھر سے میرے بھانجے، میرے بھتیجے، میرے بھائی، میری بہنیں، اللہ نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، مجھے پتا ہو کہ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں صرف کھڈا ہے، جہاں صرف کھائی ہے، اور وہ خوشی خوشی جا رہے ہوں، میں کتنا ان کو شدت کے ساتھ روکنے کی کوشش کروں گی، مگر اگر وہ نہیں رکیں گے، نہیں مانیں گے اور ضد پہ رہیں گے، اور میں بے بس لاچار ہو جاؤں گی، یا بے بس لاچار نہیں بھی ہوں گی، آخری سانس تک بھی کوشش کروں گی مگر وہ باز نہ آئیں، تو میری کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ بس یہ غم مجھے مار رہا تھا کل، یہ سوچ مجھے کل تڑپا رہی تھی لیکچر بناتے ہوئے۔
لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تڑپ پر. اور یہ صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں تھی، یہ پوری امت کے لیے تھی، پوری امت کے لیے، کہ پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں پہ ورم آ جایا کرتے تھے. اتنی محبت، اتنی شفقت کون دے گا آپ کو؟ اتنی بے لوس، اتنی بے لوس آپ کو کون دے گا؟ شاید آپ کے والدین بھی نہیں دیں گے کہ پوری پوری رات پاؤں پہ کبھی ان کے بھی ورم نہیں آیا ہوگا آپ کی خاطر رو رو کے، نہیں آیا ہوگا. اتنی محبت کی ہے ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بدلے میں ہم ان کے لیے کیا کر پا رہے ہیں؟ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کو واقعی ٹھنڈک پہنچا سکیں، واقعی ان کو خوشی پہنچا سکیں، ان کی راحت کا سامان بن سکیں، ان کی شفاعت کے حقیقی معنوں میں مستحق ہو سکیں. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر. چلیے، میں حارث کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی، تو حارث کے بارے میں یہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ضروری محسوس کی تھی میں نے. یہ جو نوفل بن حارث تھے، انہوں نے غزوہ احزاب یا فتح مکہ کے موقع پر غالباً اسلام قبول کیا تھا. حارث کے بعد چاروں بیٹے جن جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے نا، ان چاروں بیٹوں نے اسلام قبول کیا تھا. یہ سارے بیٹے اسلام لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ نوفل بن حارث خاص طور پر، یہ فتح مکہ تک بھی ہاشمی خاندان کے نا مسلمان جتنے بھی تھے ان میں سب سے معمر تھے. یہ چچیرے بھائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حارث کے بیٹے تھے، جن کے بارے میں آپ کو ایکچولی بتا رہی ہوں. تو حارث کا یہ مقام ہے، اتنی ماشاءاللہ سے ان کی حرمت ہے، اتنا ان کا احترام ہے. پھر ان کی جو ایک اور والدہ تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اور دادی ہیں، ان کا نام ہے ممنعہ بنت عمر بن مالک. یہ بنو خزاعہ سے ہیں. ان کے بیٹے ہیں غیداق، یا جنہیں حجل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور انہی کے بیٹے ہیں عبد الکعبہ، رائٹ. یعنی عبد الکعبہ جو ہیں یہ بیسیکلی ممنعہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کا تعلق بیسیکلی کہاں سے ہے؟ بنو خزاعہ سے ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ. چلیے، ہم نے یہ ساری چیزیں ان سب کے بارے میں پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، کرم فرمائے. اور جو مزید ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں اور جو ان کی پھپھیوں کے بارے میں جو ہم جان سکیں، جو ہم پڑھ سکیں، اللہ اس میں ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے بنیں. توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جس بھی درجے میں ہم کر رہے ہیں اللہ اسے اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرمائے، اسے شرف قبول عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.